علی امین گنڈاپور یہی تو کرتے ہیں، بالکل اسلام آباد کے قریب آ کر یو ٹرن لے لے۔ سوال کرنے والوں کو مجھے چپیڑ کرائی، انہوں نے کہا کہ جی میں اکیلا میدان میں تھا نا، آپ میں سے کوئی ایک تھا، آج مجھ سے سوال کر رہے ہو، کوئی ایک تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں مفرور مراد سعید کا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی زبان اپنی جو بھی انہوں نے لکھی ہے، میں ایک ایک کو بے نقاب۔ صدیق جان بلوچ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا پروگرام بڑھ گیا، کوئی لیڈر احتجاج میں نہیں تھا، عمران خان کی بہنیں تھیں۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ تحریک انصاف کے اندر لڑائی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ معاملہ علی امین گنڈاپور کا۔ علی امین گنڈاپور دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ علی امین گنڈاپور نے حکمت عملی کے تحت ڈی چوک پر دھرنا نہیں دیا، یا علی امین گنڈاپور بذات خود عمران خان کے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ یہ لڑائی تحریک انصاف کے اندر زور پکڑ گئی ہے، اور اس لڑائی کے دوران بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پول کھولے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اصل منصوبہ کیا تھا، جیل سے بیٹھ کر عمران خان نے کیا احکامات جاری کیے تھے، اور ان احکامات کے پر عمل ہوتا، اگر پی ٹی آئی اس پر کامیاب ہو جاتی تو آج ملک کا کیا حال ہوتا۔ عمران خان کے اوپر ایک اور مقدمہ بنا دیا گیا ہے کہ وہ جیل سے اندر سے انتشار پھیلا رہے ہیں، بیٹھ کے سہولتوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ لگتا ہے کہ لمبے عرصے کے لیے گئی، ان کو مزید ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور علی امین گنڈاپور کی حکومت ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پٹیشنز عدالتوں میں آ گئی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کی حکومت کسی پٹیشن کے ذریعے ختم کرے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں اس طرح چلتا رہتا ہے۔ ماضی میں عمران خان صاحب کو یہ سہولتیں تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ آج عمران خان کے مخالفین کو کہیں سے یہ سہولتیں ہوں، لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جو خدشہ تھا تحریک انصاف کو، جس کا ڈر تھا پی ٹی آئی کو، وہ ڈر اور وہ خدشہ ان کا سچ ثابت ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 30 ستمبر کے بعد حالات بگڑ جائیں گے۔ اس لیے 30 ستمبر کو جو تبدیلی آئی ہے، اس تبدیلی کو پاؤں جمانے سے پہلے ذرا اپنا معاملات سیدھا کر لیں یا پریشر ڈال لیں، تو پریشر الٹا پڑ گیا ہوا ہے، گلے پڑ گیا ہوا ہے پریشر، اور اب طرح طرح کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور میری نظر میں عمران خان صاحب کے سب سے اصلی اور سچے فالوور ہیں، سچے فالوور، کیونکہ جو کچھ علی امین گنڈاپور کر رہے ہیں پچھلے ایک مہینے سے، عمران خان کی سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے کہ میدان پہ آؤ، اگر سامنے والا آپ سے کمزور ہے تو گردن دبوچ لو، اگر وہ آپ سے طاقتور ہے تو دم دبا کر بھاگ جاؤ، دم دبا کر۔ عمران خان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ عمران خان کی سیاست، جس دن اس نے سیاست عمران خان صاحب نے اناؤنس کی تھی، اس دن سے لے کے اب تک میں بہت قریب سے ان کی سیاست کو دیکھ رہا ہوں۔ 2000 سے تو لاہور میں بہت قریب سے کور کیا، عمران خان کے انٹرویوز بھی کیے ہوئے ہیں۔ ان کی جو سیاست ہے، جو کہتے ہیں خود کہ یو ٹرن لینے والا عظیم انسان ہوتا ہے، تو علی امین گنڈاپور یہی تو کرتے ہیں، بالکل اسلام آباد کے قریب آ کر یو ٹرن لے لیتے ہیں، ڈی چوک کے قریب آ کر یو ٹرن لے لیا، لاہور کے قریب آ کر یو ٹرن لے لیا۔ عمران خان صاحب یہی کرتے رہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک قول عمران خان صاحب کسی بڑے اپنا مدبر کا، بڑے کسی دانشور کا سناتے ہوتے ہیں کہ جی آپ ایک وقت میں کم لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر کے لیے زیادہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ باتیں کھل گئی ہیں۔ عمران خان پوری کی پوری قوم کو بیوقوف بنا رہے تھے، اور عمران خان کو الو بنا رہے ہیں علی امین گنڈاپور، مسلسل بنا رہے ہیں۔ سچے فالوور ہیں عمران خان صاحب کے۔ میں اس میں کسی ڈیٹیل میں کسی اور موقع پر بات کروں گا کہ عمران خان کب کب کہاں کہاں دم دبا کر بھاگے ہیں، اور علی امین گنڈاپور نے ٹھیک عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بھاگے ہیں، ڈیٹیل میں کسی اور ٹائم پر۔ لیکن 25 مئی آپ کو یاد ہوگا، اسلام آباد ڈی چوک کو ٹچ کرنے سے پہلے عمران خان صاحب دوڑ گئے تھے۔ 26 نومبر آئے تھے راول پنڈی، آرمی چیف کا تقرر رکوانے بیٹھ جائیں گے، نہیں چھوڑیں گے، اپنی حکومتیں توڑ کر چلے گئے تھے کہ جی میں اپنی حکومتیں توڑوں گا۔ اور پھر ایک ایک فیصلے پر عمران خان صاحب، آج ہمارے کافی سارے یار دوست ہم سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت ہے عمران خان کی، عمران خان فاتح بن چکا ہے، عمران خان جیت چکا ہے، یہ کر چکا ہے۔ بھائی سیاست میں جیت ہوتی ہے گراؤنڈ کے اوپر، جنگ میں بھی گراؤنڈ پر ہوتی ہے، لیکن سیاست میں بھی، سیاست میں ہوتا ہے کہ آپ نے اب تک کیا اپنے لیے حاصل کیا۔ گراؤنڈ لوز کرتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور اب جو پارٹی کے اندر پھوٹ پڑی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ علی امین گنڈاپور سے سوال ہوا پارٹی کی میٹنگ میں
کہ جی آپ نے یہ کیا کیا، کیوں آپ چلے گئے؟ تو گنڈاپور نے سوال کرنے والوں سے، جو پشاور میں میٹنگیں ہوئی ہیں، سوال کرنے والوں کو مجھ پہ چپیڑ کرائی. انہوں نے کہا کہ جی میں اکیلا میدان میں تھا نا، آپ میں سے کوئی ایک تھا، آج مجھ سے سوال کر رہے ہو. کوئی ایک تھا، کوئی دو لوگ لایا تھا، کوئی ایم پی اے بنایا، کوئی ایم این اے بنایا، کوئی منسٹر بنایا، کوئی اپوزیشن لیڈر بنایا، کوئی پارٹی چیئرمین بنایا، کوئی ایک تھا ادھر. گنڈاپور نے سب کو آئینہ دکھا دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گنڈاپور نے عمران خان کو ڈچ نہیں کیا، انہوں نے بھی ڈچ کیا ہے. پہلے کہا گیا کہ جی ہم آئیں گے اور دھرنا دے کر بیٹھیں گے. جب گنڈاپور دم دبا کر بھاگ گئے عمران خان صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، تو پھر کہا گیا نہیں ہمارا تو دھرنا تھا ہی نہیں. صرف دھرنا نہیں، دھرنے کے علاوہ 4 اکتوبر کو دھرنا آج اور کل، منگل اور بدھ کو، یعنی دھرنے والے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، حکومت وہاں ان کو اپنا فیس کرنے میں لگی ہوگی، تو پھر پورا ملک جیم کرنا تھا. کراچی سے سپر ہائی وے کو بند کرنا تھا، نیشنل ہائی وے کو بند کرنا تھا، یہ جو لاہور راولپنڈی روڈ ہے جس کو ہم نیشنل ہائی وے کہتے ہیں، اپنا لاہور کراچی راولپنڈی روڈ، اس کو بند کرنا تھا. کوئٹہ سے دھرنا دینا تھا، اور باقی پورے ملک کو جیم کر دینا تھا، پہیا جام کر دینا تھا. اور پھر ہونا یہ تھا کہ لوگ نکلیں اور بنگلہ دیش بنے. جب ناکام ہوئے تو کہا نہیں ہمارا تو دھرنے کا پروگرام ہی نہیں تھا، ہم نے تو ٹچ کرنے آئے تھے، ہم تو دکھانے آئے تھے کہ جی ہم ڈی چوک پر پہنچ سکتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور پہنچے، وہاں پر پہنچ کر ان کو فتح کا اعلان کر کے جانا چاہیے تھا، ایسے نہیں جانا چاہیے تھا. ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو عمران خان سے آخری ملاقات کرنے والے ایک پارٹی لیڈر نے، وکیل بھی ہیں وہ، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو ہدایت دی کہ آپ نے رکنا نہیں ہے، گرفتار ہوتے ہیں ہو جائیں، حکومت جاتی ہے جائے، آپ جو ہے آپ نے جا کر ڈی چوک پر پہنچنا ہے. یہ میرے ہاتھ میں مفرور مراد سعید کا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کی زبان اپنی جو بھی انہوں نے لکھی ہے، میں ایک ایک کو بے نقاب کروں گا، ایک ایک کو. مجھے سب کا پتہ چل چکا ہوا ہے کون عمران خان کے ساتھ ہے کون نہیں ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ہم اکیلے ہیں، خدا ہمارے ساتھ ہے اور کوئی ساتھ نہیں ہے. اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کسی پارٹی کے؟ ایک عمران خان کے گدی نشین کہہ رہے ہیں، یہ عمران خان نے ان کو گدی نشین اپنا ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میرے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ علی امین اپنا مراد سعید لیڈر ہوں گے. ابھی تو خیر علی امین گنڈاپور نے جگہ لے لی نا، کیونکہ جتنے عمران خان صاحب مکار اور عیار ہیں، اس سے کہیں زیادہ علی امین گنڈاپور ہیں، جو عمران خان کو بیچ جائیں بار بار. ادھر بھی ملے ہوئے ہیں، ادھر بھی ملے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں اسلام آباد سے، مطلب میں سلمانی ٹوپی پہن کر غائب ہو گیا، مجھے کسی نے دیکھا نہیں، اور 12 اضلاع کراس کرتے ہوئے میں 30 گھنٹے میں پہنچا ہوں اگر اپنا پشاور. اس سے بڑا کسی کو بیوقوف بنانے کا کوئی ہو سکتی ہے کوئی بات؟ تو یہ کہہ رہے ہیں باقی باتیں گلے شکوے وقت آنے پر بتاؤں گا، میں عمران خان کی مجھے تربیت ہے، میں ایسے کسی کو شک نہیں کرتا کسی پر، ہو سکتا ہے حکمت عملی ہو سکتا ہے کوئی رہ گئی ہو کوئی چیز. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنا مراد سعید، یہ ہے وہ سازش جو مراد سعید عمران خان کی محبت میں بے نقاب کر رہے ہیں کہ اصل سازش کیا تھی. میری قیادت سے بھی درخواست ہے کہ آپ کو خان صاحب نے ڈی چوک پر احتجاج جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ منگل بدھ کو ملک گیر احتجاج کا پلان دیا تھا، جس کی تحریری کاپی آفیشلی قوم کے ساتھ شیئر کر کے کال دی جائے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کو صرف یہ نہیں کہا تھا کہ ڈی چوک پر جا کر اسلام آباد کو یرغمال بنا دیں، عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ پورے ملک کو بند کر دیں تاکہ شنگھائی تعاون تنظیم والے 400 بار سوچیں پاکستان آنے کے لیے. یہ صرف آئینی ترمیمیں روکنے کے لیے نہیں تھا منصوبہ. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کامیاب ہو گئے، مراد سعید پتہ نہیں کدھر ہیں، لیکن کسی نہ کسی شکل میں عمران خان سے رابطے میں ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 4 اکتوبر کے احتجاج کے لیے اجازت مانگی تھی عمران خان صاحب سے، لیکن میرے پاس حکم پہنچا ان کا کہ نہیں ابھی وقت نہیں ہے، ابھی آپ نے انڈر گراؤنڈ رہنا ہے. تو یہ جو مراد سے ہی جو بات کر رہے ہیں وہ بات تو بڑی خطرناک ہے. اور یہ بات ہم اپنے ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ منصوبہ یہ ہے کہ ڈی چوک پر احتجاج ہونا تھا، 5 اکتوبر کو لاہور میں احتجاج تھا، اور لاہور کے احتجاج کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ آدھی رات کو حماد اظہر نے کال دی تھی کہ پورے پنجاب میں احتجاج ہوگا، لوگ نہیں نکلے.
پنجاب سے بھی نہیں نکلے اور ملک کے دیگر شہروں سے بھی نہیں نکلے، لیکن اصل منصوبہ یہ تھا کہ پورے ملک کو جیم کر دو، بند کر دو سب کچھ۔ یہ عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا، اور ظاہر ہے علی امین گنڈا پور پتہ نہیں کہاں کہاں کھیل رہے ہیں، کس کس کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں، وہ تو اب وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ لیکن وہ جو اب دو لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک تو یہ لڑائی جو میں نے علی امین گنڈا پور لڑ رہے ہیں، دوسری لڑائی جو تحریک انصاف کے کی بورڈ واریئرس ہیں، یوٹیوبرس ہیں۔ اب کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جیت گیا۔ اچھا، صدیق جان بلوچ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا پروگرام بڑھ گیا، ٹویٹ ہیں اس کے۔ اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے عمران خان صاحب کو اتنے پاپولر، اتنے مقبول لیڈر ہیں، اور اس نے عمران خان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ لڑائی ہے، بڑی خطرناک لڑائی ہے۔ پی ٹی آئی کا ورکر مایوس ہے، کارکن مایوس ہے۔ پولیٹیکل کارکن مایوس ہو یہ ایک بڑا المیہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پولیٹیکل کارکن کو ایندھن بنا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ افغان شہریوں کی ویڈیوز حراست سے سامنے لائی جا رہی ہیں، میں کہہ رہا ہوں لائی جا رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں 2,000 روپے دے کر لایا گیا تھا، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد میں جا کے توڑ پھوڑ کرنی ہے، جلاؤ گھراؤ کرنا ہے۔ کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ لیڈرشپ، کوئی لیڈر احتجاج میں نہیں تھا، عمران خان کی بہنیں تھیں۔ آج پھر ان کو 2 دن کے لیے، علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کو 2 دن کے لیے عدالت نے، جج جو ہیں وہ شاہ رخ ارجمند، انہوں نے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب عدالت، وقت کی بات ہوتی ہے نا، کدھا بھریے میں کدھا بھاکر میں، تو کہتے ہیں کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں۔ تو ایک وقت تھا کہ عدالتیں شہباز گل کا ریمانڈ دینے سے کتراتی تھیں، اور ایک وقت ہے کہ عمران خان کی بہنوں کا جسمانی ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ 1 دن کے لیے پہلے دیا، 2 دن کے لیے دوبارہ دیا، کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ احتجاج میں میدان میں کھڑی ہوئی تھی، اور وہاں سے گرفتار کی گئی ہیں، ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کر رہی تھی، 21 کو بھی 28 کو بھی وہاں تھیں، اور اب 4 اکتوبر کو گرفتار ہوئی وہ وہاں تھیں۔ تو ریمانڈ کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن عدالتیں دے رہی ہیں۔ یہ اشارے بڑے ہیں، بڑے سگنل ہے یہ۔ تو اس لیے وہ لوگ جو ہر عمران خان صاحب کی جو ہے وہ نو بال کو پر بھی تالیاں بجا رہے تھے، واہ جی واہ خان صاحب کیا گیند کرائی، آخری گیند خان صاحب کرائیں گے، انہوں نے عمران خان صاحب کا بیڑا غرق کر دیا، بیڑا غرق۔ سیاست جوگا نہیں چھوڑا، خوش آمدیوں نے تالیاں بجاتے ہیں، واہ جی واہ خان صاحب کمال ہے، ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی توڑ کر۔ اس سے جاہلانہ کوئی فیصلہ ہی نہیں تھا۔ وہی لوگ عمران خان صاحب کو تباہ و برباد کرنے میں سب سے آگے۔ تو خان صاحب کی سیاست کی وجہ سے نہ صرف پارٹی کے اندر تو اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ جڑے ہیں، کوئی ڈالر کا مفاد ہے یوٹیوب چلانے کے لیے، کسی کو وزارت کی لالچ ہے، کوئی ایم این اے بنا ہوا ہے، کوئی چیئرمین بنا ہوا ہے، ہر ایک بندہ اپنے اپنے مفاد کی خاطر عمران خان صاحب کی پاپولرٹی کو گدھ کی طرح نوچ رہا ہے، وہ جیل میں پڑا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ 18 تک ملاقاتیں نہیں ہیں، عمران خان صاحب کو شاید آج اب وہ سہولتیں نہیں ہوں گی، میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان دنوں میں عمران خان صاحب کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہوں گی جو عموماً ان کو دی جاتی تھی، شاید ان کے پاس ٹی وی بھی نہ ہو۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہوں گے اندر کہ جی میں تو پاکستان فتح کر چکا ہوں گا، جلد آئے گا کوئی دروازہ کھول کے اور مجھے لے کر جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ پروگرام واڑ دیا گیا عمران خان صاحب کا، خوشامد کرنے والوں نے واڑا ہے، اچھی خاصی پارٹی بنائی ہے عمران خان نے، اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اچھی خاصی پاپولرٹی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر بھی ہیں۔ وہ لوگ بغیر لیڈرز کے نکل رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو شراب کے پیچھے دوڑایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو روزانہ کہا جاتا ہے کہ چلو انقلاب لے کر آتے ہیں، وہ شیر آیا والی بات۔ لوگ مایوس ہو رہے ہیں، لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کچھ نہیں ہونا۔ عمران خان صاحب اب 18 کے بعد کوئی ان کی ملاقات وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کی اگلی حکمت عملی کیا ہے، اور پھر عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور کو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ برقرار رکھتے ہیں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے، کیونکہ اب علی امین گنڈا پور عمران خان کے گلے کی ہڈی بن چکے ہوں گے، نہ اگلیں گے نہ نگلیں گے۔
کوئی چوائس نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس. عثمان بزدار کے لیے بھی یہی کہتے تھے پہلے کہ جی عثمان بزدار تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین سی ایم ہے کارکردگی میں. اور پھر جب حکومت گئی تو پھر کہتے تھے کہ میری مجبوری بن گیا تھا کہ میں اگر بزدار کو ہٹاتا تو پارٹی میں 40 وزیر اعلیٰ کو امیدوار تھے. سیم خیبر پختونخوا میں ان کی صورتحال ہے. گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے, مخالفین کے ساتھ ملا ہوا ہے. محسن نقوی کہتا ہے کہ گنڈا پور سمجھ جاؤ, سمجھدار آدمی ہو, آگے مت آنا. گنڈا پور وہی کرتا ہے. عمران ریاض کے بقول عمران خان کہتا ہے حکومت جاتی ہے جائے, گرفتار ہوتے ہو تو گرفتار ہو جاؤ, مگر اسلام آباد آ کر بیٹھ جاؤ. گنڈا پور وہ نہیں کرتے. لڑائی کا ابھی آغاز ہے تحریک انصاف کے اندر کی. بہت برا انجام ہوگا عمران خان صاحب کا. دلدل میں عمران خان صاحب یہاں تک دھسے ہوئے, ناک تک دھسے ہوئے, اب صرف ان کا سر جو ہے وہ دلدل میں جانا, یعنی مکمل دلدل میں دفن ہونا باقی ہے. تو وہ ان کی پارٹی ان کو دفنا کے رہے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ